بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول تھا اور آپ کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو سمجھانے کا یا کوئی ایک اہم بات لوگوں تک پہنچانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے لوگوں کو کیا ہے سمجھایا کرتے تھے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اس دنیا کی کیا اہمیت ہے، کیا قیمت، کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو بتایا بھی جا چکا ہے۔ اسی بات کو مزید اور لوگوں کو دنیا کی حقیقت اور دنیاوی زندگی کی کیا اہمیت، کیا مقام و مرتبہ ہے، کتنی قدر و قیمت ہے، اس بات کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں بیان کی۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے آج کیا ہے رکھی جائے گی، اور یہ بطور وصیت اور بطور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کی ہے، یا یہ وصیت کی ہے ان کو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یا میرے کندھے کو کیا ہے پکڑا اپنے ہاتھوں سے، اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ جملہ، یہ نصیحت اور یہ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو کی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اپنایا وہ یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو عبداللہ ابن عمر کی کیا ہے کندھے پر رکھا، کندھے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اور اس کے بعد یہ وصیت نصیحت کی۔ یعنی غور کریے، اس منظر کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی، ایک مبارک ذات، مبارک ہستی، اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہے اور اسے کیا ہے وصیت نصیحت کر رہی ہے۔ گویا کہ کتنی اہم بات ہوگی یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دیا، بلکہ اپنا ہاتھ عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر رکھا۔ ان کی جو توجہ تھی یا ان کا جو ذہن تھا عبداللہ ابن عمر کا اپنے طرف متوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے ابن عمر، اس دنیا میں تم غریب جیسے زندگی بسر کرنا، او عابر سبیل، یا عابر سبیل جیسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ اس دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمونہ پیش کیا کہ ان دونوں کے جیسے بن کر تم اس دنیا میں زندگی گزارو۔ نمبر ایک غریب، نمبر دو عابر سبیل۔ غریب سے مراد ادھر وہ غریب نہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں اردو زبان میں کہ جو محتاج ہو، بلکہ غریب سے مراد ادھر اور عربی زبان میں ادھر مراد یہ ہے کہ جو کہ غربت میں ہے، یعنی اپنے وطن میں نہیں بلکہ کہیں اور گیا ہوا ہے، پردیس میں ہے،
1 دن کے لیے گیا ہو، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، مہینوں کے لیے، سالوں کے لیے گیا ہو، لیکن وہ ادھر ٹھہرنے نہیں گیا، اپنا وطن اس نے اسے نہیں بنایا۔ اسے معلوم ہے کہ میری جیسی یہ ضرورت پوری ہو، علاج، معالجہ، پڑھائی لکھائی، روزی روٹی، تجارت، جیسے میں اس اپنے کام سے فارغ ہوں گا، اپنے وطن مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو پردیس میں جس طرح پردیسی زندگی بسر کرتا ہے، ویسے تم زندگی اپنی بسر کرو۔ او عابر السبیل، یا مسافر جو ابھی راستے ہی پر ہے، سفر میں چل ہی رہا ہے، اس کے جیسے کیا ہے اپنی زندگی اس دنیا میں گزارو۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو پردیسی بنا کر کے رہے، جس طرح پردیسی کی حالت ہوتی ہے۔ پردیسی انسان پردیس میں اپنا دل مکمل طور پر نہیں لگاتا، بلکہ اس کا دل اپنے وطن سے لگا رہتا ہے، اس کے اہل و عیال، اس کے بال بچے، اس کا گھر، اس کا جو ہے کاروبار اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں۔ تو پردیس میں وہ اپنے آپ کو اجنبی ہی محسوس کرتا ہے، اور ہمیشہ مکمل طور پر اس کا دل ادھر نہیں لگا رہتا، اس کا ذہن ہمیشہ پردیس میں نہیں رہتا حاضر، بلکہ وطن سے اس کا تعلق رہتا ہے، وطن لوٹنے کی فکر رہتی ہے اسے، ایام اور گنتا رہتا ہے کہ کب مجھے جو ہے واپس جانا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے ایمان والا اس دنیا میں کیا ہے زندگی گزارے، کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے ہر حال میں، چاہے کسی بھی مقام و مرتبے پر ہو انسان دنیا میں، رئیس ہو، بڑے عہدے منصب پر ہو، یا چھوٹے طبقے میں ہو، مزدوری وغیرہ کرتا ہو، کسی بھی طبقے پر انسان ہو اس دنیا میں، لیکن اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو رکھے کہ وہ اس دنیا میں پردیسی ہے، اور وہ گویا کہ پردیس میں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے، اسے یہ چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ اسے ادھر رہنا نہیں ہے۔ تو اپنا دل دنیا سے نہ لگائے، بلکہ اپنا دل دنیاوی زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں، آخرت، قبر کا حساب و کتاب، اسے کیا ہے ہمیشہ اسی کے بارے میں کیا ہے زیادہ سوچ، زیادہ فکر، اور اسی کی طرف اپنی جو ہے دل کو لگائے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم اس دنیا میں غریب جیسے زندگی گزارو، یعنی پردیسی جیسے کیا ہے زندگی گزارو، جس طرح پردیسی پردیس میں اپنے دل کو لگائے نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ اس کا دل، اس کی فکر، اس کی سوچ ہمیشہ اسے کیا ہے وطن کی طرف رہتی ہے۔ یہی معاملہ تمہارا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ تمہاری فکر، سوچ وہ آخرت سے ہو، نہ کہ دنیا سے ہو۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم او عابر السبیل، یا تم مسافر بن کر اپنی زندگی گزارو۔ مسافر جیسے زندگی، کیونکہ مسافر کہیں پر ٹھہرتا نہیں، بلکہ وہ سفر طے کرتے رہتا ہے، وہ سفر طے کرتا ہے کسی ایک مقام پر پہنچنے کے لیے، آخری مقام اس کا وہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ تمہارا بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مسافر سمجھو اس دنیا میں، کہ تمہیں اس دنیا میں ٹکنا نہیں ہے، تمہیں اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، ایک آخری مقام تک تمہیں پہنچنا ہے۔
تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تم اس آخری مقام کو پہنچ کر رہو گے۔ مسافر ہو سکتا ہے اگر نہ چاہے تو آخری مقام تک نہ پہنچے، یہ اس کا ارادہ ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن دنیا میں زندگی کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر تم نہ چاہو تب بھی تمہیں کیا ہے آخری مقام پہنچنا، وہ یہ ہے موت کے بعد کی زندگی ہے، دنیا چھوڑ کر تمہیں جانا ہے۔ مسافر ہو سکتا ہے دوران سفر کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے کہیں پر ٹھہر جائے، رک جائے، لیکن دنیا میں انسان اپنے آپ کو اپنے لیے دنیا کی زندگی روک نہیں سکتا، وہ آگے چلتا ہی جا رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا، اور آخر کار ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے آخری مقام کو پہنچے گا، اور آخری مقام اس کی کیا ہے؟ موت کے بعد کی کیا ہے؟ زندگی ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ انسان کے ساتھ کب آخری مقام کو پہنچے گا؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی کیا ہے؟ لکھ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور یہ نصیحت عبداللہ ابن عمر کو، اور آپ نے جو اسلوب اپنایا، جو طریقہ اپنایا، وہ بہت ہی قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنے طرف متوجہ فرمایا عبداللہ ابن عمر کو، اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم اس دنیا میں پردیسی جیسی زندگی گزارو، جس طرح پردیسی انسان پردیس میں زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر شخص جس طرح سفر میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اور خاص وہ جانتے ہیں کہ پردیس میں انسان جب رہتا ہے یا مسافر جب سفر میں رہتا ہے، اپنی پوری مال دولت، اپنے سارے سامان کو نہیں لے کر رہتا، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر ساتھ میں نہیں آتا، اپنی زمینوں کو ساتھ میں نہیں رکھتا، قدر ضرورت چیزیں، جو اہم چیزیں ہیں اس کے لیے، جس سے اس کا سفر طے ہو جائے، اتنی ہی چیزیں لیتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اس دنیا سے ہم اتنا ہی لے جتنے سے ہماری دنیا کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے، اور زیادہ دنیا سمیٹنے کی کیا ہے؟ کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر انسان زیادہ دنیا کا حریص ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دنیا اسے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی۔ آپ کی وصیت اور آپ کی نصیحت صرف عبداللہ ابن عمر کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں تم پردیسی بن کر زندگی گزارو یا مسافر جیسے کیا ہے زندگی گزارو۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ وصیت، یہ نصیحت سننے کے بعد کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ یعنی اگر تمہیں شام نصیب ہو جائے تو اب نیک عمل کرنے کے لیے تم صبح کا انتظار نہ کرو، بلکہ شام ہی کو کر بیٹھو وہ نیک عمل، اور اگر صبح ہو جائے تو یہ انتظار نہ کرو کہ شام آئے تو میں نیک عمل کروں گا، بلکہ صبح ہی کر بیٹھو۔ کیا پتہ اگر شام آئے تو تمہیں صبح ملتی ہے یا نہ ملے، اور کیا پتہ اگر صبح آ جائے تمہیں شام کا وقت نصیب ہوتا ہے یا نہ ہوتا۔ موت اچانک کیا ہے؟ حملہ کرتی۔ تو اسی لیے عقل مندی یہی ہے، دانش مندی، کہ پہلی فرصت میں اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر شام ہو جائے، تمہیں شام نصیب ہو
تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے، تمہیں صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی صحت میں سے مرض کی تیاری کر لو، اور اپنی زندگی میں سے موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کر لو۔ صحت میں ہو تو زیادہ زیادہ نیک اعمال کر لو، کیونکہ ایک نہ ایک دن بیماری کہ تم شکار ہوگے، مرض لاحق ہوگا، اور بیماری میں، مرض میں انسان اس طرح نیک اعمال کے اہتمام نہیں کر پاتا جب انسان صحت یاب ہو، جس طرح انسان صحت یاب میں اعمال کا اہتمام کر پاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی زندگی میں انسان عمل کر لے خوب زیادہ، قبل اس کے کیا ہے، موت آ جائے، کیونکہ موت آنے کے بعد انسان اعمال نہیں کر پائے گا۔ اب موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ دنیاوی زندگی میں کیا کچھ عمل کیا ہے اس کا بدلہ اور اس کے جزا کا مرحلہ کیا ہے، شروع ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں تم زندگی غریب جیسے یعنی پردیسی جیسے بن کر زندگی گزارو، یا مسافر جیسے بن کر زندگی گزارو۔ تو ابن عمر اس حدیث کو سننے کی بات کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں شام نصیب ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت میں سے بیماری کی تیاری کر لو، اور اپنی دنیاوی زندگی میں سے موت کے بعد کی کیا ہے، تیاری کر لو۔ تو گویا کہ ادھر عبداللہ ابن عمر کی ایک فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت اتنا زیادہ آپ پر جو ہے اثر کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی ترجمانی کیا کرتے تھے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ تو حضرات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ وصیت اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیں، تاکہ اس دنیا میں ہمیں کیا ہے، کامیابی حاصل ہو، یعنی امن و امان، سکون کی زندگی، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے بعد جو اصل کامیابی ہے، ادھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے، کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔